اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے ہیں کون؟ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ سنگت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا قول سب سے زیادہ معتبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں سچوں سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو آدمی سچوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق حضرت فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کر لے۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مراد مہاجرین ہیں، کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیتیں سچی رہی اور ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ یعنی غزوہ تبوک میں حاضر ہونے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ تعلق اختیار کر لو، ان کو اپنا بنا لو۔ اب سچائی ایسی کیا چیز ہے سچائی کے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سچا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو سچائی کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی بلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ جو سچا انسان ہوتا ہے سچائی بلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ سچ بولنے کی کتنی فضیلت ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹ بول جاتے ہیں اور چھوٹے سے نفع کے لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، اور شاید ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ کوئی بات نہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کی معاشرے میں عزت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جناب یہ بندہ بہت ہوشیار آدمی ہے، یہ بندہ بہت چلاک آدمی ہے، یہ معاملے میں ایسے جو ہے وہ معاملے سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو گویا کہ ہم جھوٹ کو ایک آدمی کی عزت کا باعث بنا دیتے ہیں کہ یہ آدمی چونکہ جھوٹ بہت اچھا بول لیتا ہے لہذا معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولتا رہتا ہے انسان، بولتا رہتا ہے، یہاں کے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے